طاق راتوں میں ہمارے کئی مراکز میں قیام اللیل اس طرح کروایا جاتا ہے کہ تراویح کے بعد سحری تک مزید رکعات با جماعت پڑھائی جاتی ہیں۔ بات یہ ہے رکعات بڑھانے کی بجائے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہی رکعات جو آپ پڑھتے ہیں تراویح کے نام پر ان کو لمبا کر لیا جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کا اپنا حکم اماموں کا پڑھانا اور قوم کا پڑھنا 11 رکعات تھا۔ موطا امام مالک میں، آثار السنن نیموی کی اس میں، اسی طرح امام سعید بن منصور کی سنن میں، ابن شبہ کی تاریخ مدینہ منورہ میں صحیح حدیث موجود ہیں۔ اب وہ ان کی بعد نماز سحری تک چلی جاتی تھی تو وہ 100 آیتیں ایک ایک آیت رکعت میں پڑھتے تھے، لاٹھیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو تعداد رکعات بڑھانے کی بجائے انہی رکعات کو آپ لمبا کر لیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ 8 یا 11 رکعات پہلے بڑے حساب سے گھنٹے سوا میں پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک 2 گھنٹوں میں 2 رکعتیں پڑھنے کا رواج بن گیا ہے، اور اس میں قرائے کرام کا بھی بڑا دخل ہے، نت نئی آوازیں سننے کا بھی دخل ہے، اور بعض قراء کی فیسوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس صورتحال سے اجتناب اولا ہے، تاکہ کوئی اس کو بہانہ بنا کے سنت رکعات جو ہے اس میں مزید اضافہ کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو ادھر جو ہے 18 کہیں 20 پڑھی جاتی ہیں، کہیں اس سے اوپر ہو گئی ہے، تو لہذا جتنی مرضی پڑھ لو۔ تو وہ نفل اور سنت کا آپس میں گڈ مڈ ہونا بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ لمبی کرنی ہے یا اور کوئی قراء کو بھی سننا ہے، انہی رکعتوں کو آپ لمبا کر کے پڑھیں تاکہ سنت کے دائرے سے خارج نہ ہو۔ امام مالک نے کیا ہی خوب فرمایا، کہتے ہیں کہ مجھے وہی نماز پسند ہے جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو حضرت عمر کے حکم اور ان کے دور میں پڑھی گئی، اور وہ 11 رکعات ہے، مجھے نہیں معلوم لوگوں نے زیادہ کہاں سے نکال لی ہیں۔ یہ حوالہ کتاب الصلاۃ والتہجد امام عبدالحق الاشبیلی کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، دیکھنا چاہیں تو گھر میں کتاب میرے پاس ہے۔ ایک آیت پر اعتراض کیا جاتا ہے، آیت پر اعتراض کرنے والا تو مسلم ہی نہیں ہوگا، کہ اللہ نے فرمایا فَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کر رکھے ہیں۔ جب اللہ نے اکثر جن و انس کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تقدیر کے اصل منکرین کا سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی تو نہیں کہا، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے پیدا کر کے ان کو راستے دکھا دیے ہیں، سیدھے بھی اور غلط بھی۔ دوسری آیتیں بھی تو ساتھ رکھو نا، ایک آیت لے کر اپنی مرضی کا مفہوم پیدا نہ کرو۔ دوسری جگہ یہ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھلا دیا ہے، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو نافرمان بنے۔ تو اللہ کا چونکہ علم تھا اس کے بندوں میں نافرمانی کرنے والے بھی ہونے ہیں، تو ان نافرمانوں کا یہاں تذکرہ کیا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور جہنم کے لیے ہی گویا پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا چلو، اللہ نے یہ تو کہہ دیا ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے، بندے کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہر ایک کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چلنے والی چیز جو بھی موجود ہے، اللہ کہتا ہے ہمارے ذمہ اس کا رزق ہے۔ رزق کے لیے کیوں بھاگتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا مالک نے میرے لیے روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے، مجھے کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اس نے یہ لکھا ہے جنت اور جہنم کا، وہاں اس نے بندے کی روزی بھی لکھی ہے۔ تو آرام سے بیٹھا رہے۔ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ روزی جو لکھی ہوئی ہے ملنی ہے تو بیٹھا رہے، محنت نہ کرے، روزی آئے گی، منہ میں داخل ہوگی، چلی جائے گی، نظام نظام میں ہضم ہو جائے گی، نکل بھی جائے گی، اس کی تگ و دو کیوں کرتا ہے؟ روزی کے لیے بڑی محنت کرے گا، تگ و دو کرے گا،
دین کے اعمال کا مسئلہ آ جائے تو پھر کہے گا جہنم جانا تو چلے جائیں گے۔ پر جس کو اتنا شوق ہے جہنم میں جانے کا، دیکھ لے جا کے، دنیا کی یہاں گرمی جو ہے وہ 50 ڈگری پر ہو تو برداشت مشکل ہو جاتی ہے، تو جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں اعمال بھی بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اب ایک جگہ یہ کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے ربنا اللہ کہہ دیا پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، اللہ کے فرشتے ان پر اتر کر ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، صرف ربنا اللہ کہا اور اس جملے پر ڈٹ گئے۔ اب اگر کوئی خالی یہ کہتا پھرے کہ میرا رب اللہ ہے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج بنتا کرے، نہ زکوٰۃ دینی پڑے اس کو، تو کیا اس کا خالی ربنا اللہ کہنا اس کو جنت میں لے جائے گا؟ ربنا اللہ کا مطلب میرا رب اللہ ہے، اللہ کی بات بھی مانے گا۔ تو اللہ نے اعمال بھی بتائے ہیں، عقائد بھی بتائے ہیں۔ اب کوئی اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار نہیں کرتا تو وہ جہنم ہی جائے گا، جہنم کے لیے ہی پیدا ہو گیا ہے وہ۔ اللہ نور السماوات سے بعض لوگ نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ کا معنی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے بتایا کہ وہ آسمانوں کا نور ہے، اس میں نبی کے نور کا مسئلہ کہاں سے نکل آیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نور لفظ مصدر ہے اور یہ اسم فاعل کے معنوں میں بھی عبداللہ بن عباس اور کئی صحابہ سے مروی، نور بمعنی منور، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمان کو بھی روشنی اللہ دیتا ہے، زمین کو بھی منور وہی کرتا ہے۔ تو اس میں تو پھر آسمان اور زمین جس کو اللہ روشنی دے رہا ہے تو سب کو ہی نور ماننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا قرآن کی نص خطی سے ثابت ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ نے وحی دے کر آپ کو باقی انسانوں سے ممتاز کر دیا۔ آپ کا بشر ہونا یقینی ہے۔ عقیدے کی ہر کتاب میں نبی کی تعریف پڑھیں گے تو اس میں نبی کی تعریف میں لفظ انسان ضرور داخل کیا ہوا ہے کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ آپ بشر ہیں۔ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے، انی خالق بشرا من طین۔ جنات کا مادہ تخلیق نار ہے، وخلق الجان من مارج من نار، جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے خلقت الملائکۃ من نور۔ تینوں مخلوقات کا مادہ تخلیق جدا جدا ہے، انسان کی تخلیق مٹی سے، جن کی تخلیق آگ سے، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی۔ ایک بات آپ کو عرض کروں، ایک دفعہ شاہ فہد کا جب دور تھا، سعودی عرب نے پابندی لگا دی کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ اور اس کے حاشیے پر جو نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر ہے، یہ ترجمہ اور تفسیر سعودی عرب کی سرزمین پر داخل نہیں ہو سکتا۔ پابندی لگ گئی۔ تو ہمارے دوست حضرات پھر انہوں نے کیا کیا، یہ سیال شریف میں اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے صحابے جبہ و دستار جمع ہوئے۔ انہوں نے شاہ فہد کے نام ایک خط لکھا، جس خط میں شاہ فہد سے یہ کہا کہ آپ کو ہمارے بارے میں لوگوں نے غلط گائیڈ کیا ہے، جو عقائد ہماری طرف منسوب کیے گئے وہ ہمارے نہیں ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ نور بشر کا بھی لکھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ انبیاء رسل کی بشریت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ قرآن کریم گواہی دیتا ہے اور صراحتاً بیان کرتا ہے کہ انبیاء اور رسل بشر ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہمارے بزرگوں کے نزدیک انبیاء اور رسل کی بشریت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ خط
जनवरी 1983 में सरगोदा की सरजमीन से छपने वाला रिसाला ज़ियाए हरम, फरवरी 1983 में गुजरावाड़ा से छपने वाला रज़ाए मुस्तफ़ा, और दोनों रिसाले अगर आपको न मिले तो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन वालों ने अहमद रज़ा खान साहब के हालात पर जो किताब लिखी है अनवारे रज़ा, उसके अंदर भी छपा हुआ है। मेरे पास वो दोनों रिसाले भी मौजूद हैं, ये किताब भी मौजूद है। तो उसके अंदर उन्होंने साफ लिखा कि अंबिया और रसूल की बशरियत का मुनकर दार इस्लाम से खारिज है। अच्छा, एक मुनाजरा हुआ, मैं उस वक़्त सऊदी अरब में था। मेरे उम्मुल कुराम एक बड़े बेहतरीन शागिर्द भी थे और उस्ताद जो मेरी जगह पर कोई मसला पूछने आ जाता तो बताते थे। सलीम अख्तर आजकल कराची में जामिया दरासात में पढ़ा रहे हैं। तो एक मुनाजरा पड़ गया साहिवाल के मौलवी गुलाम मुस्तफा नूरी साहब के साथ इसी मसले पर। तो उसमें जब शरायत और दावा जवाब दावा लिखा गया, वो असल कागजात इनके दस्तखतों के साथ, गुलाम मुस्तफा नूरी के दस्तखत और एक इनका शौकत सियालवी है उसके दस्तखत, दोनों के दस्तखतों के साथ असल तारीर मेरे पास महफूज है। उसमें क्या लिखा इन्होंने ये लिखा कि अंबिया और रसूल की बशरियत का अकीदा कतई और यकीनी है, अंबिया और रसूल की बशरियत का मुनकर काफिर है। और फिर आगे लिखा नूरानियत का अकीदा जन्नी है, इसका मुनकर जाल और मुज़िल है, काफिर नहीं है। पता इनको भी है कि जो यकीनी बात है अकीदे की वो ये है कि अंबिया सारे ही क्या थे, इंसान थे, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। अल्लाह ने उन्हें नबी और रसूल बनाकर उनका मुकाम और मर्तबा बुलंद किया है। बुलंद मर्तबा होने के बावजूद बशरियत से, इंसानियत से खारिज नहीं है। तो ये बस माज़सती किस्म के अकायद हैं जो लोगों ने इख्तियार कर लिए। ये भी पास रखो। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाले से एक हदीस पेश करते हैं, अल्लाह ने अपने नूर के दो हिस्से किए, एक से अर्श और कुर्सी बनी, दूसरे हिस्से के फिर कई हिस्से किए। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ 11 जिल्दों में मतबूआ दुनिया में मौजूद है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ की मुसन्नफ़ के किसी एक सफ़े पर असल मतन में या उसके हाशिये में कहीं भी ये इस रिवायत का नामो निशान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 की 11 जिल्दें मेरे पास मौजूद हैं। इन्होंने फिर क्या किया, एक खुद नुस्खा बनाया और उसके बारे में उसको छाप कर कहा कि अल जुज़उल मफ़क़ूद में मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़। ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ की जो मुसन्नफ़ है उसका कुछ हिस्सा गुम हो गया हुआ था, वो हमें मिला है। उसको छापा। जब वो किताब छपकर मार्केट में आई, ये दुबई से छपी किताब छपकर मार्केट में आई, तो उलमा ने फिर उसका मुहाकमा किया, पूछा कि इसकी असल किधर है जिससे आपने नकल किया है। क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुर रहमान अल बैलमानी जिसकी तरफ मंसूब करके कहा कि वो 9वीं सदी हिजरी का था जिसने ये नुस्खा मुरतब किया है, तो पूछा कि उसका असल नुस्खा है कहाँ। तो इन्होंने जवाब में कहा असल में सोवियत यूनियन की जब जंग हुई थी ना अफगानिस्तान और रूस की, तो इस जंग में वो नुस्खा बर्बाद हो गया, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कि वो जिससे नकल किया था वो गुम हो गया, वो ख़त्म हो चुका है। असल में सारा बनाया गया था इस बात की तहकीक के लिए, चूँकि ये दुबई से छपा था। अल्लाह पाक के फजल और करम से मैं दुबई स्पेशल इस बात की तहकीक के लिए गया कि ये किसने छापा है और किसकी कहानी क्या है। तो दुबई के अंदर फिर एक बहुत बड़ा कलमी नुस्खों का मरकज़ है, मरकज़ जमाअतुल माजिद। ये जमाअतुल माजिद एक अरब है, उसके नाम पर है। उसने एक बहुत बड़ा कुतुब खाना बनाया है। ये जितनी हमारे मरकज़ की जगह इससे 2-3 गुना बड़ी जगह है, जो इतना बड़ा कुतुब खाना है कि बंदा देखकर दंग रह जाता है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो गेट पर हयात खान एक पठान था मर्दान का, वो
اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ذکر کیا میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں نے یہ مکتبہ دیکھنا ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر ایک میں ہوں اور ایک لڑکا کراچی کا ابراہیم نام کا ہے، تو وہ اوپر علماء کے پاس ہوتا ہے، ہم دونوں اردو جانتے ہیں، باقی سب عرب لوگ ہیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں ان عربوں سے بھی بات کر لوں گا، آپ میری رہنمائی کریں. اس نے پھر مجھے دوسری منزل پر بھیجا، کہتا ہے وہاں آپ جائیں مین آفس میں، تو وہاں وہ ابراہیم لڑکا بھی ہے تو آپ سے ملاقات کروائے گا. خیر میں وہاں گیا تو استقبالیہ میں سعودی عرب کا ایک نوجوان باسل نام تھا اس سے میری ملاقات ہوئی. میں نے سلام دعا کیا، اپنے جانے کا حال اس کو بیان کیا. کچھ کتابیں کلمی مجھے چاہیے تھی، میں نے ذکر کی. تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پر کسی کو کلمی نسخے کی نقل دینی ہو تو اس کا یا تو وہ دکتورا کر رہا ہو، ماجسٹر کی ڈگری حاصل کر رہا ہو، باحث ہو، کتابوں کا مؤلف ہو. تو آپ کے پاس اسانید ہیں تو دیں مجھے. میری جتنی اسانید تھی میں نے نکال کے اس کے آگے رکھی. دیکھ کر تو اس نے صرف کہا کہ 2 کی فوٹو کاپی ساتھ لگا دیں تو جو نسخہ چاہیے آپ کو مل جائے گا. خیر پھر اس سے میری گپ شپ لگنے میں دوستی ہو گئی. پہلے میں نے ابن ابی شیبہ کا نسخہ نکلوایا تو وہ فلم لے کر آئے اور مشینیں وہاں تھیں جس پر فلم لگاتے تھے اور اس کو کھولیں تو وہ سارا جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. میں نے اس کو دیکھا اچھے طریقے سے. اس میں بھی انہوں نے ایک جگہ ناف ہاتھ کے نیچے باندھنے کا مسئلہ کو چھیڑا ہوا ہے، وہ میں نے چیک کیا تو وہ بالکل تحریف سے پاک تھا. تو میں نے اس کو کہا اس کی مجھے کاپی چاہیے. پھر اس نے اس کی مجھے کہا کہ کل آپ کو مل جائے گی. الحمدللہ اس کی CD بھی میرے کتب خانے میں موجود ہے. بہرحال قصہ مختصر کہ میں نے پھر ساری وہ لائبریری دیکھی. نیچے والی منزل پر اتنا بڑا کتب خانہ تھا، تھوڑی تھوڑی جگہ تھی، گلیاں بنی ہوئی تھی، تو بہت کتاب تھی. بلکہ اس نے مجھے بتایا دنیا میں 70 بڑے بڑے عظیم علماء کچھ ایسے جن کے بڑے مکتبے تھے تو ہمارے شیخ نے خرید کر ان کی لائبریریاں وہ ساری یہاں وقف کی. پھر مخطوطات والے حصے میں گیا. وہاں پر انڈیا کے 2 عالم، ایک ہاشم ندوی اور ایک اور مفتی حبیب یا کیا نام تھا، میرے پاس وہ ابھی بھولا ہوا ہے، نوٹ ہے میرے پاس. تو ان سے ہاشم ندوی سے میری ملاقات ہوئی اور مفتی صاحب جو تھے ان سے بھی. میں نے ان کو کہا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ دبئی میں کوئی مخطوط ہے کسی کے پاس مصنف عبدالرزاق کا جو حصہ مفقود ہے. وہ کہنے لگا وہ مخطوطہ یہاں لے کر آئے تھے ہمارے پاس، کیونکہ بڑا مکتبہ یہ ہے وہاں پر پہچان کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ یہ مخطوط ہے کہ نہیں ہے. تو کہتے یہاں لے کر آئے تو ہمارے علماء نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ اس کی عمر 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہے، یہ کسی سے لکھوایا گیا ہے. اور پھر وہاں پر شیخ ادیب القمدانی ایک بہت بڑے شیخ تھے جنہوں نے مخطوطات میں PhD کی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ بنایا گیا ہے، کاتب سے لکھوایا ہوا ہے، کسی عالم کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے. اور پھر کہا کہ یہ پرانا بھی نہیں ہے. اس لیے ایک پرانے دور میں جو سیاہی ہوتی تھی نا، اتنی شاندار طریقے سے بناتے تھے کہ اس کو پانی میں بھگو بھی دیں تو سیاہی کاغذ پر پھیلتی نہیں تھی. یعنی کہ اس کے تو اوپر پانی کا ایک قطرہ ڈالیں تو اس کی سیاہی پھیل جاتی ہے، یہ بھی ایک خرابی ہے. پھر حروف کی کتابت جو ہے 9ویں صدی ہجری کا بتایا جاتا ہے، اس دور میں کتابت میں حروف کیسے لکھے جاتے تھے اور اس میں کس طرح کے لکھے ہوئے ہیں، دونوں میں بڑا نمایاں فرق ہے. اغلاط انہوں نے نکال کے ان کو کہا لے جاؤ، یہ اپنا بنایا ہوا ہے، یہ اصل مخطوط نہیں ہے. تو پھر وہ محمود سعید ممدوح ایک صوفی تھا جو کتاب چھپی ہے، اس کے اوپر اس کی تقریر ہے. تو اس کا جو ایڈریس تھا میں نے اس کا پتہ کروایا تو بالآخر اس کا پتہ چلا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، وہ مصر میں چلا گیا ہے. تو کتاب بالکل جعلی بنائی گئی، اصل مصنف عبدالرزاق میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. یہاں پھر پاکستان میں بھی علماء نے اس پر بڑے علمی کام کیے، اور یہ کتاب اگر آپ نے اس کا محاکمہ پڑھنا ہو تو مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہے، جعلی جز کی کہانی. جعلی جز کی کہانی اردو میں ہے. تو یہ خود بنائی گئی ہے. روایت کیا بنائی ہے جی؟ حضرت جابر نے
اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ روایت بنائی گئی ہے جس کا امام عبدالرزاق کی حدیث کی کتاب المصنف میں بھی نہ کوئی وجود ہے، نہ ہی امام عبدالرزاق کی تفسیر عبدالرزاق میں اس کا کوئی وجود ہے۔ امام عبدالرزاق کی یہ دو کتابیں دنیا میں موجود ہیں، ایک تفسیر ایک حدیث، تو نہ حدیث کی کتاب میں ہے نہ تفسیر میں ہے، یہ خود وضع کردہ روایت ہے، اور ائمہ حدیث کی بار کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ابھی سورہ حجرات کی تفسیر کا درس ہوگا، سارے بھائی توجہ اور انہماک سے سورۃ حجرات پڑھیں، چونکہ اس کے اندر بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں، روزمرہ کے معاملات کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت منقبت اور آپ کے آداب بھی بڑھائے گئے ہیں، تو آداب نفسانی اور آداب رسالت وغیرہ سیکھنے کے لیے اس صورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ابھی سورہ حجرات کا درس ہوگا، تفسیر ہوگی، تو کوئی طالب علم اٹھ کر نہ جائے، بڑے آرام سے توجہ سے سنا کرو، کوئی اشکال ہو پیش کیا کرو، میری ضرورت ہوگی تو میں بھی انشاءاللہ یہاں ہی ہوں۔ سبحانک اللہم